الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسلیما كثيرا كثيرا۔ اسی پارے اور اسی صورت کے اندر اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی دلیل بھی بیان کی ہے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اس آیت میں خود اللہ نے آپ علیہ السلام کو حکم دیا ہے، میرے محبوب آپ عام اعلان کر دیں، سب تک یہ اطلاع اور خبر پہنچا دیں کہ تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سابقہ انبیاء کی طرح کسی خاص قوم یا خاص قبیلے یا خاص خطے یا خاص شہر یا خاص ملک یا خاص بستی کے نبی نہیں تھے، بلکہ آپ علیہ السلام تمام اقوام عالم، عربی ہوں، عجمی ہوں، کالے ہوں، سفید ہوں، کسی بھی زبان سے ان کا تعلق ہو، حتیٰ کہ جن و انس اور قیامت کی صبح تک آنے والی تمام نسلوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ تو جب آپ علیہ السلام قیامت تک تمام اقوام عالم کے نبی اور رسول ہیں تو پھر کسی اور نبی کے آنے کی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ ختم نبوت کی دلیل ہے۔ یہ ایک ہی دلیل نہیں، ختم نبوت کی بے شمار دلائل ہیں قرآن پاک کے اندر، احادیث رسول کے اندر۔ بہت سے لوگ ہمارے زمانے میں ان کی یہ کوشش ہے، زبانی اعتبار سے بھی، قلمی اعتبار سے بھی، ذاتی اعتبار سے بھی، نجی اعتبار سے بھی، اور بڑے اوپر کے عہدوں کے اعتبار سے بھی، کہ کسی طرح حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کی لفظ کو اور صفت کو ختم کر دیا جائے۔ رب کعبہ کی قسم، دنیا کا کوئی انسان میرے محبوب کی صفت کو ختم نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد جو ہے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اور یہود کی داستان تو چلتی رہتی ہے، وقتاً فوقتاً اللہ اس کو بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو اسی رکوع میں آگے چل کر اللہ پھر ان کا ذکر کرتے ہیں، وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ وَاضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ درمیان میں آپ علیہ السلام کی عمومی بعثت اور ختم نبوت کا بیان کر کے اب یہاں سے پھر کئی آیات تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اور یہ ان کے یہودیوں کے کچھ حالات کو بیان کیا گیا ہے، اور ان پر جو اللہ کے انعامات تھے ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ ہم نے ان کے لیے چشمے جاری کیے، بادل سے سایہ کیا، من و سلوہ اتارا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن وہ اس سب کے باوجود انہوں نے وہی کیا جو ان کی ضد تھی اور جو ان کی پرانی روش تھی۔ اس سے کچھ آگے چل کر ایک وہ وعدہ جو ہر انسان رب سے کر کے آیا ہے اس کی یاد دہانی کا ذکر ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ۔ گزشتہ آیت میں جو وعدے تھے جن کا ذکر تھا، بنی اسرائیل سے جو احکام تورات وغیرہ کے اندر ان سے وعدہ لیا گیا تھا، یہ کرو گے، یہ کرو گے، یہ کرو گے، تو اس کو یاد دلایا گیا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا تو وادی نعمان میں جو عرفات میں ہے، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک پیدا ہونے والی ساری انسانیت کی روحوں کو جمع کیا جو چھوٹی چھوٹی چونٹیوں کی شکل میں تھی، پھر ان سے ایک عہد لیا، ایک وعدہ لیا۔ وہ کیا تھا؟ وہ وعدہ اللہ نے کیا لیا کہ کیا تم اللہ کو رب مانتے ہو؟ تو سب نے اقرار کیا کہ ہم اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں۔ لیکن دنیا کے اندر آنے کے بعد بہت سے لوگ ایسے تھے، بہت سی شخصیات ایسی بھی تھی جنہیں یہ وعدہ یاد رہا، اور بہت سے وہ بھی تھے جو اس وعدے کو بھول گئے۔ اس لیے مسلمان کو تو نہیں بھولنا چاہیے۔ ہم وعدہ کر کے آئے ہیں، الست بربکم قالوا بلی شہیدنا، ہم تو وعدہ کر کے آئے ہیں، اس لیے ہمیں اپنے وعدے کو پورا کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں جو ہے، جو ہم نے اپنے رب سے وعدہ کیا ہے، اور ایمان لانے کے بعد کلمہ پڑھ کے جو ہم نے
رب کے احکام پر چلنے کا وعدہ کیا ہے، اللہ ہمیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔